بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلبہ و طالبات۔ آج ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری حکایت سے متعلق اپنے تیسرے لیکچر کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم آج حکایت سوم کتاب کے اندر موجود تیسری حکایت اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور کتاب کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکایت نمبر 3 اور حکایت نمبر 4 یہ دو حکایات ایسی ہیں کہ جو نسبتاً طولانی ہیں، لمبی ہیں، لہٰذا ہم نے اسے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور آج کا ہمارا یہ تیسرا لیکچر حکایت سوم سے متعلق ہے، اور ہم نے اسے پہلا حصہ یعنی پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیراگراف آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے اسے رکھا ہے۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ فارسی کا پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک زادی را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوب روئی۔ ملک زادے ای، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور زادہ بیٹے کو کہا جاتا ہے۔ ملک زادہ یعنی بادشاہ کا بیٹا، اور ساتھ جو چھوٹی یہ لگی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا معنی ایک کوئی یا کسی کا ہوتا ہے۔ تو ملک زادئی یعنی ایک شہزادہ، ایک بادشاہ کا ایک بیٹا، یا آپ سمپل ایک لفظی بادشاہ کے بیٹے کو شہزادہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک شہزادہ۔ را کا معنی وہی کا کے کی ہے یہاں پر، یعنی کے متعلق کے بارے میں۔ شنیدم یعنی میں نے سنا، کہ کوتا کہتے ہیں چھوٹے قد کا، حقیر اور حقیر کہتے ہیں بدصورت کو، بود یعنی تھا، اور دیگر دوسرے، برادران برادر کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، بھائی اور اس کے دوسرے بھائی، بلند اونچے لمبے یعنی بلند قد، بلند قامت کے، خوب روئی اور خوبصورت تھے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں اردو کے اندر کہ ملک زادی را شنیدم، کہ میں نے ایک شہزادے کے متعلق سنا، کہ کوتاہ بود و حقیر، کہ وہ چھوٹے قد کا اور بدصورت تھا، و دیگر برادران اور اس کے دوسرے بھائی، بلند یعنی بلند قامت، و خوب روئی اور خوبصورت تھے۔ باری پدر به کراہت و استحقار درون نظر می کرد۔ باری، بار پلس یہ ہے یعنی ایک بار، ایک دفعہ، پدر یعنی باپ، کراہت کہتے ہیں نفرت کو، و استحقار وا کا معنی اور استحقار کا معنی ہے حقارت، حقیر سمجھنا کسی کو۔ درو یعنی در او یعنی اس میں، نظر می کرد یعنی وہی دیکھ رہا تھا، نگاہ کر رہا تھا۔ تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ باری پدر یعنی ایک دفعہ اس شہزادے کے باپ یعنی بادشاہ نے بے کراہت و استحقار یعنی نفرت اور حقارت سے، در او اس میں، نظر می کرد یعنی دیکھ رہا تھا۔ تو ترتیب وار جو ہمارا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار باپ یعنی بادشاہ اسے نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ پسر به فراست و استبصار بجایی آورد و گفت۔ پسر یعنی بیٹا، مراد وہی شہزادہ، یعنی بیٹے نے، شہزادے نے، بے فراست یعنی دانائی سے، اپنی دانائی سے، و استبصار اور بصیرت سے، بجائی آورد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی حکایت کے اندر بھی، کہ مکمل تہ تک سمجھ گیا یعنی بھانپ گیا، جان گیا، یعنی جو لڑکا تھا، شہزادہ تھا، وہ جو بادشاہ اسے نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا نا، اس نے اپنے باپ کی اس نگاہ کو بھانپ لیا، سمجھ لیا،
جان گیا تو پسر بفراست و استبصار بجائی آورد، لڑکا یعنی شہزادہ اپنی دانائی اور بصیرت سے بادشاہ کی اس ساری صورتحال کو، یعنی اپنی دانائی اور بصیرت سے بھانپ گیا، سمجھ گیا، یعنی بیٹا اپنی دانائی اور بصیرت سے ساری بات سمجھ گیا۔ وگفت اور اس نے کہا، کیا کہا؟ اے پدر کوتاه خردمند به که نادان بلند، نہ ہرچه به قامت کهتر به قیمت بہتر۔ اے پدر، اے پدر، اے باپ۔ فارسی میں چھوٹی یہ ہے، بڑی یہ ہے ہی نہیں ہے فارسی میں، اور اردو میں اس کی جگہ پہ ہم اکثر بڑی یہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اے پدر یعنی اے باپ، اے والد، مراد بادشاہ سے اس نے کہا مخاطب ہو کر، کوتاہ خرد مند، چھوٹے قد کا، خرد مند یعنی عقل مند، پستہ قد عقل مند، بہتر ہے کہ نادان بلند، کہ یعنی یا نادان بیوقوف، بلند اونچے لمبے قد کا، یعنی اپنے باپ سے پوچھا کہ اے باپ، اے والد، کہ چھوٹے قد کا یعنی پستہ قد جو ہے، چھوٹے قد کا عقل مند وہ زیادہ بہتر ہے یا اونچے لمبے قد کا بیوقوف؟ نہ ہرچے بے قامت کوہتر، قامت کہتے ہیں نہ ہرچے، کیا ایسا نہیں ہے کہ بے قامت، جو چیز قد و قامت میں کوہتر چھوٹی ہوتی ہے، بے قیمت بہتر، تو وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے۔ جیسے ہیرا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں، مطلب بہت بڑا پتھر اگر آپ لے کے آ جائیں تو اس کا بڑا ہونا اس کی اچھی قیمت پر دلالت نہیں کرتا۔ تو ترجمہ بنتا ہے اے پدر، اے باپ، کوتاہ خرد مند بے، یعنی اپنے باپ سے اس نے سوال کیا کہ کیا پستہ قد عقل مند زیادہ بہتر ہے یا اونچے لمبے قد کا بیوقوف؟ تو اے باپ، پستہ قد یعنی چھوٹے قد کا عقل مند بہتر ہے کہ دراز قد بیوقوف۔ آگے سوالیہ نشان ہے، نہ ہرچے بے قامت کوہتر، دوسری بات اس نے باپ سے پوچھی کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شے جو قد و قامت میں چھوٹی ہوتی ہے، بے قیمت بہتر، وہ قیمت میں بڑی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ پاسٹ پیپرز میں 2001، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 16، 17 میں، یعنی پچھلے سالوں میں بارہا دفعہ یہاں تک پیراگراف جو ہے وہ آ چکا ہے۔ انتہائی امپورٹنٹ پیراگراف ہے حکایت نمبر 3 سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے سنا اور سمجھا ہوگا، الفاظ معنی کو اچھی طرح سے یاد کریں گے، اور خاص طور پر وہ جو ویڈیوز 3 میں نے ذکر کی تھی انہیں اچھی طرح سے نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ اس کے بعد اشعار ہیں کہ اشاۃ و نظیفتن، جو کہ اسی حکایت کا حصہ ہیں، والفیل جیفت اقل جبال الارض طور وانہ لاعظم عند اللہ قدرا ومنزلا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اشاۃ کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ بکری کو، نظیفتن پاک ہے، حلال ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بکری جو ہے اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے مگر پاک بھی ہے اور حلال بھی۔ والفیل جیفتن، لیکن فیل یعنی ہاتھی جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے مگر جیفا مردار ہے، حرام ہے، نجس ہے۔ تو کیا ہے؟ بکری چھوٹی مگر حلال یعنی پاک ہے، اور ہاتھی بڑا مگر مردار ہے۔ اقل جبال الارض طور، اقل سب سے چھوٹا ہے، جبال جبل کی جمع ہے پہاڑوں میں سے، الارض زمین کے، طور کہ طور جو ہے روئے زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ وَإِنَّهُ، لیکن بے شک وہ جو ہے، لَأَعْظَمُ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، قدراً و منزلاً قدر و منزلت میں۔ تو کیا ہے کہ دنیا کے پہاڑوں میں
سب سے چھوٹا کوہ طور ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا ہے۔ آن شنیدی کہ لاغری دانا گفت باری بے ابلہی فربے۔ آن شنیدی، آن کا معنی ہے وہ، شنیدی یعنی تو نے سنا۔ فعل کے آخر میں جب چھوٹی آتی ہے تو اس کا معنی تو ہوتا ہے واحد کے لیے، شنیدی یعنی تو نے سنا۔ آن شنیدی کے کیا تو نے وہ سنا کہ لاغری، لاغر کے ساتھ یہ ہے، اسم کے ساتھ یہ ہے، یعنی ایک دبلا پتلا کمزور، دانا عقل مند، گفت اس نے کہا، باری ایک دفعہ ایک بار، بے ابلہی، ابلہ کے ساتھ چھوٹی ہے، ابلہ کا معنی ہوتا ہے بے وقوف، اور ایک بے وقوف سے، فربا کا معنی ہے موٹا تازہ، یعنی آن شنیدی کے لاغری دانا، کیا تو نے یہ سنا کہ ایک دفعہ کیا تو نے وہ بات نہیں سنی کہ ایک بار ایک دبلے پتلے عقل مند نے گفت باری بے ابلہی فربے، ایک موٹے تازے بے وقوف سے کہا، کیا کہا؟ اسب تازی اگر ضعیف بود ہم چنان از طویلہ خر بے۔ اسب تازی عربی گھوڑا، اسب کا معنی ہے گھوڑا اور تازی کا معنی ہے عربی، اگر ضعیف بود، ضعیف یعنی کمزور، کہ اگر جو ہے عربی گھوڑا کمزور بھی ہو، ہم چنان تو پھر بھی وہ، از کا معنی سے، طویلہ یہ خر، طویلہ کہتے ہیں استبل کو، خر گدے کو کہا جاتا ہے، تو پھر بھی وہ گدوں کے پورے استبل سے بہتر ہے، تو کہتے ہیں اسب تازی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، ہم چنان از طویلہ یہ خر بے، ہم چنان پھر بھی وہ، از طویلہ یہ خر گدوں کے پورے استبل سے بہتر ہے۔ پدر بخندید وارکان دولت پسندیدن و برادران به جان برنجیدن۔ پدر باپ یعنی بادشاہ، خندید ہنسا مسکرایا، و اور ارکان، ارکان یعنی اراکین عہدیدار، دولت یعنی حکومتی، ارکان دولت یعنی حکومتی اراکین جو ہے انہوں نے پسندیدند پسند کیا، یعنی شہزادے کی ساری بات کو پسند کیا، و برادران اور جو بھائی تھے اس کے، برادران وہ بے جان اس کی جان کے، یعنی دلی طور پر کہہ سکتے ہیں آپ، بے رنجیدن رنجیدہ ہو گئے۔ ترجمہ کیا بنتا ہے کہ پدر بخندید، باپ یعنی بادشاہ مسکرایا، وارکان دولت پسندیدند اور حکومتی اراکین نے شہزادے کی اس بات کو پسند کیا، و برادران بے جان بے رنجیدن اور اس کے جو بھائی تھے وہ دلی طور پر رنجیدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے، افسردہ ہو گئے یہ ساری صورتحال دیکھ کر۔ تو باپ ہنس پڑا اور حکومتی اراکین نے پسند کیا، مگر اس کے بھائی دلی طور پر رنجیدہ ہوئے۔ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد۔ تا یعنی جب تک، مرد آدمی انسان، سخن بات، نہ گفتے باشد نہیں کرتا ہے، جب تک انسان بات نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، مطلب جب تک وہ چپ ہوتا ہے تو اس وقت تک کیا ہے، عیب و ہنرش، عیب یعنی خامیوں کو کہا جاتا ہے اور ہنر خوبیوں کو کہتے ہیں، ہنرش یعنی شین یعنی اس کے ہنر، تو کیا ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں، نہفتے چھپی، باشد رہتی ہیں، ہوتی ہیں، تو کہتے تا مرد سخن نہ گفتے باشد، جب تک انسان کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، یعنی وہ چپ رہتا ہے، تو عیب و ہنرش نہفتے باشد، اس کی خوبیاں اور خامیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر بیشے گمان مبر کے خالی است، ہر بیشے گمان مبر کے خالی است، شاید کہ پلنگی خفتے باشد۔ ہر بیشے،
हर झाड़ी, बिशा का माना है झाड़ी जंगल, गुमान मबर, गुमान न कर, यानी ऐसा सोच भी नहीं, ठीक है ना, कि खालीस्त, कि वो खाली है, खाली अस्त, दो लफ्जों से ये मिलके बना है खाली है। कहता है कि हर झाड़ी के मतलब ये गुमान मत कर कि वो खाली है, शायद कहता मुमकिन है कि पिलंगी, प्लंग प्लस ये है, प्लंग कहते हैं चीते को और साथ छोटी, यानी एक चीता, कोई चीता, ठीक है। खुफ्ते बाशद, खुफ्ते बाशद यानी सोया हुआ हो। तो कहता है कि हर झाड़ी के बारे में ये गुमान मत कर कि वो खाली है, मुमकिन है यानी शायद उसमें कोई चीता सोया पड़ा हो। तो यहां तक ये हमारी हिकायत नंबर 3 थी, उसका पहला पार्ट आज के इस तीसरे लेक्चर के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहें। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हसन काज़मी आपसे इजाज़त तलब करता है। अल्लाह हाफिज़।